افغانستان کی ایک بڑی بھول ہے. پاکستان اسٹریٹ اوے ان پوسٹوں کو نیست و نابود کر دے گا جہاں سے ٹیررزم کی تیاری ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت سابق سینیٹر ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم اوان صاحب موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو بزدلانہ کارروائی کی گئی اور پاک افواج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ جارحیت کسی صورت میں قبول نہیں. اسی پر ہم گفتگو کرنے گے جنرل صاحب کے ساتھ. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے جو افغانستان کی طرف سے ایک مذموم کارروائی کی گئی؟ دیکھیں، افغانستان انفارچونیٹلی ایک پراکسی وار کے طور کے اوپر ایک پراکسی کنٹری انڈیا کے حوالے سے کھیل رہا ہے، اور اس کا ثبوت ابھی پہلے کسی کو اگر شک تھا تو وہ شک بھی دور ہو گیا ہے کہ یہ جو ابھی ان کا جو عبوری وزیر خارجہ انڈیا گیا ہے اور اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کشمیر بھی جو ہے انڈیا کا حصہ ہے. تو اس پہ پیچھے ابھی کیا رہ رہا ہے؟ یہ انڈیا کی ایکسٹینشن ہے جو ہمارے لیفٹ ونگ پہ ہے. اور اس سے پہلے بھی جب نیٹو کے کنٹریز ادھر تھے نا تو 10-12 قونصل خانے کھولے ہوئے تھے اور ان کے اندر سے ساری جاسوسی ہو رہی تھی. ابھی بھی جو بندہ کو زخمی ہوتا ہے، میں نے پیچھے بتایا تھا BLA کا وہ اسلم عرف اچھو، وہ زخمی ہوا کندھار میں. کندھار ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، تو ادھر اندر آپ کے واردات کی زخمی ہوا، وہاں گیا، وہاں سے فلائی کر کے بامبے ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوا. تو ابھی بھی میں کل نیشنل جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا اس کو سن رہا تھا، اس نے کہا یہ پیسے کے مال ہے ان کے اوپر. انڈیا بڑا مضبوط ملک ہے، ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، ان کو کروڑوں روپے دیں اور ان کو استعمال کریں. یہ مطلب مال دیں تو جو مرضی ہے کروا لیں. یہاں بیٹھ کے لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں اور پاکستان میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور قاتل ہیں، یہ مرڈررز ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا پھر فراڈ ہے؟ تو اس لیے میرے خیال ہے افغانستان کے اندر اگر تقریباً 4.25 کروڑ آبادی ہے نا، تو آدھی آبادی خط غربت سے نیچے ہے. وہ فوڈ سے ان کو نہیں ہے، اور اسی طرح ان کے اپنے مطلب ہے یہ کلائمیٹ کے شاکس ہیں، اکانومی شیمبلز کے اندر ہے. اور میں تو خود اپنے انٹرویو میں کئی دفعہ اپیل کی امریکہ کو کہ ان کے $9 بلین ان کو دیے جائیں، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ $7 ارب کا جو اسلحہ ان کے پاس چھوڑ گئے تھے وہ تو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے، تو آپ کو اس کو روکنا ہوگا. تو یہ ہے افغانستان کی ایک بڑی بھول ہے کہ وہ پاکستان کو یہ یہاں گوریلا وار کر کے نہیں کر سکتے. پاکستان اسٹریٹ اوے ان پوسٹوں کو نیست و نابود کر دے گا جہاں سے ٹیررزم کی تیاری ہوتی ہے اور وہ آ کے پاکستان کے اندر کرتے ہیں. اور یہ ابھی چھوٹے سا ایک ٹریلر انہوں نے دیکھا ہے، یہ بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے. ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم افغان بھائیوں کے ساتھ دوستی میں رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے سارے جو مہاجرین ہیں افغان وہ واپس چلے جائیں اور افغانستان کی تجارت ہمارے تھرو ہو، لیکن اس کے اندر سمگلنگ کو روکنا ہوگا. اور یہ بارڈر کے اندر باہر آ کے جو زیادتی ہوتی ہے اس کو ختم. افغانستان وی وش دیم گڈ ول. ہمارا کیا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان پہ ہم کسی طریقے سے بھی کوئی ایگریشن کریں؟ تو اس لیے یہ سچویشن انفارچونیٹ ہے، اور یہ انڈیا کے کہنے پہ ہے، انڈیا کے پیسے سے ہے، انڈیا کی انٹیلیجنس سے ہے، اور یہی کلبھوشن یادیو ٹائپ لوگ انہوں نے لانچ کیے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا کلا کم ہو جائے گا. صحیح. جنرل صاحب یہ بتائیے گا، کل شیخ الشرم میں دیکھا ہم نے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سپرہ سالار اعظم کی بڑی تعریف کرتے نظر آئے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو کل شرم الشیخ میں جو ایجپشن ایک ہے سٹی، وہاں یہ بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے اور یہ بڑی امپارٹنٹ تھی. اس میں مسلم دنیا بھی، یورپ سے بھی پرائم منسٹر ان کا UK کا بھی آیا ہوا تھا اور بہت سے لوگ تھے. تو وہاں کھڑے ہو کے ٹرمپ نے نمبر 1 تو ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کی اور اس کو یہ اعزاز دیا کہ آپ آئیں اور بولیں. یہ بہت بڑی اعزاز ہے پاکستان کے لیے. اور پھر یہ بھی ساتھ کہا کہ ان کا جو فیلڈ مارشل ہے اس کو میں لائک کرتا ہوں. تو ٹرمپ اس لیے تو لائک نہیں کرتا کہ ان کی کوئی رشتہ داری ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، وہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ یہ لوگ پروفیشنل ہیں،
یہ لوگ لیڈر ہیں، یہ کسی کے خلاف ان کا کوئی دہشت گردی کرنا یا ایگریشن کرنے کا کوئی، لیکن یہ اتنے پوٹنٹ ہیں کہ یہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک سیاسی مذہبی جماعت جس نے گزشتہ دنوں ریلی نکالی جس کی وجہ سے ملک جیم ہو گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بارڈرز پر اس وقت پاکستان آرمی جو ہے وہ انگیج ہے دونوں طرف، بھارت کی طرف بھی اور افغانستان کی طرف، تو اس طرح کی ریلیوں کا کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے؟ یا دیکھیں، یہ تو ایک عام بچے سے بھی پوچھے نا، اور ایک کوئی بھی ذی ہوش انسان وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ کیا سڑکیں بند کروا کے اور آپ ایک یلغار کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے ایشو پہ جس کا دنیا کے اندر معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے ریڈ زون میں امریکہ کی ایمبیسی کے، تو آپ کو کون آنے دے گا؟ پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے، ایک جگہ کے اوپر گورنمنٹ سے کہیں، یا ہم کہنا چاہتے ہیں آپ جلوس نکالیں اور کہیں کہ جی وہاں فلسطینیوں کو فل رائٹ، کشمیریوں کو فل رائٹ ملنا چاہیے، وائی ناٹ؟ لیکن یہ جو طریقہ ہے، یہ اس سے میرے خیال میں کہ یہ جو تحریک تھی اس کا نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس طرح کی دلچسپ معلوماتی اور منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب۔